السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان سیریز کے سیشن نمبر 2 میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ اس سیشن سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تھوڑی دیر میں ہمارے آنریبل گیسٹ مسٹر ابوبکر ہمارے ساتھ یہاں پہ لائیو ہوں گے۔ السلام علیکم ابوبکر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خرم بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ابوبکر بھائی، معذرت کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہم ایک دفعہ ڈراپ ہو چکے تھے۔ ابوبکر کوئی بھائی، بات نہیں۔ فرسٹ آف آل تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا ہمارے سیشن کے لیے۔ آج کل ماشاءاللہ آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہر لحاظ سے کافی ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، سو تھینک یو سو مچ۔ شکریہ جی، آپ نے اسپیشلی آپ کی ٹیم کا، پاکستان یوتھ ٹریننگ سوسائٹی کا اور آپ سب کا، اور اسپیشلی آپ کا جنہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے اور آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ آئی ایم ویری گلیڈ ٹو بی پارٹ آف دس سیشن۔ تھینک یو۔ تھینک یو، تھینک یو ابوبکر بھائی۔ مجھے یاد ہے ماشاءاللہ سے پچھلے سال بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہم نے ایک فزیکل سیشن کیا تھا، لیکن اس دفعہ لاک ڈاؤن کی ہاں وجہ جی سے ہم اس کو آن لائن کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی جی، بات جو مجھے ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے، اور وہ ایک ایسی میموری ہے کہ اس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ بالکل بہرحال کوشش ہوتی ہے ہماری کہ جو فریضہ ہے ہمارا اس کو بھی پورا کیا جائے۔ آپ یاد کرتے ہمارے رہیں، ہم انشاءاللہ حاضر الحمدللہ۔ ہوتے رہیں گے۔ ابوبکر بھائی، سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ کو ابوبکر بھائی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں۔ ابوبکر بھائی ماشاءاللہ ایک بہت ہی یونیک پرسنالٹی ہیں اور بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ شخصیت ہیں۔ انہوں نے یہ اسلامک سٹڈیز میں انہوں نے بیچلرز کیا ہوا ہے سب سے پہلے، جو ہے وہ منہاج یونیورسٹی سے، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ کے طور پہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ سے ان کی ورکنگ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، بہت سارا کام انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایم فل اسکالر ہیں، اور جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں جو ہے وہ یہ انہوں نے ایم فل جو ہے وہ وہاں سے ہے ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ تو آج کے اس سیشن میں ابوبکر بھائی ہمیں رمضان کے حوالے سے بتائیں گے کہ رمضان کو جو ہے وہ ہم کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں، اور رمضان میں کس طرح سے ہم اپنے نفس کو کس طرح سے اس پہ قابو رکھ سکتے ہیں، اور کیا تبدیلی ہمیں اپنے اندر لے کے آنی چاہیے۔ تو ابوبکر بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کریں، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں سامعین کو بتائیں کہ آج کل جو ہے وہ ہر بندہ اسلامیات کو جو ہے وہ اس میں بیچلرز کرنا اور اس میں ایم فل کرنا، اس کو بہت کم لوگ پریفر کرتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم انجینئرنگ کر لیں یا میڈیکل میں چلے جائیں یا کسی ایسے فیلڈ میں چلے جائیں۔ آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی اچھی چیز کو چوز کیا اور اس میں دوسروں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں اور خود بھی ماشاءاللہ اس میں ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ بنیاد کیا تھی؟ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو یہ سعادت بخشی؟ بہت شکریہ خرم بھائی، یہ بہت زیادہ کچھ آپ نے کہہ دیا، بندہ ان چیز اس قابل نہیں ہے۔ بہرحال ابتدا تو اس کی بیسک جو ہوتی ہے وہ فیملی بیک گراؤنڈ ہی ہوتا ہے۔ میرے جو والد بالکل صاحب ہیں، والدہ ہیں، ان کا ریلیجیس جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور اس وجہ سے بھی اس کا آغاز کیا تھا۔ اور لیکن اللہ کا شکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ تو اس حوالے بالکل سے خوش نصیب بھی ہوں
اور سعادت مند بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہی وجہ تھی جس کو لے کر اس تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ موسٹلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر دیکھا جائے تو میٹرک میرا سائنسز کے ساتھ تھا، اور ماشاء اللہ۔ میٹرک تک میں نے سائنسز پڑھی ہیں، ہوں، اور اس کو بھی ہاؤ ناؤ ضرور ہے، لیکن زیادہ بہت کچھ اس کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس اسلامک ایجوکیشن کی طرف آیا، تو پھر میں نے پریفر کیا کہ ایک فیلڈ ہونی چاہیے جس میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہو، سبجیکٹ کوئی بھی ہو اس کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے، اس کی سگنیفیکینس ہوتی ہے، انٹل یہ ہے کہ آپ کی اس میں کمانڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس سبجیکٹ میں آپ کی کمانڈ نہیں ہے، چاہے وہ سائنسز ہیں وہ آرٹس ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو جہاں تک بات کی آپ نے کہ اسلامیات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، کہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کسی بھی ڈگری کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ بہت زیادہ ناانصافی ہے اگر اسلامیات کو آپ بغیر حاصل کیے آپ آگے بڑھیں، کیونکہ آپ بالکل۔ سائنسز پڑھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن سے حدیث سے ڈیرائیوڈ چیزیں ہیں، پھر اس میں بہت زیادہ پروگریس ہے سائنسز میں، بالکل۔ لیکن جو اس کا اوریجن ہے وہ سارا قرآن اور حدیث ہے۔ آپ کو میں ملٹیپل بالکل۔ ایگزامپلز ایسی دے سکتا ہوں کہ جو سائنسز آج پڑھ رہی ہیں وہ بہت پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا حدیث مبارکہ میں بیان کر دیا یا قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا۔ تو بالکل۔ یہ میری کوشش ہوگی جہاں تک ہو سکا اس تاثر کو ختم کیا جائے کہ اسلامیات جو ہے وہ کوئی ایک سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تو بس آرٹس کا ایک سبجیکٹ ہے، جس نے کچھ نہیں کرنا وہ اسلامیات کر لے۔ ایکچولی ایک اور ریزن بھی ہے، مٹیریلسٹک ہو گئی ہے دنیا، تو مادیت پرستی کی وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ایسے سبجیکٹس میں کچھ پڑھا جائے جس کو کر لینے کے بعد آگے آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہوں، اور اسلامیات کے حوالے سے ہمیشہ یہی سوچا جاتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی جاب اپرچونیٹی نہیں ہے، تو یہ تاثر بھی بہت غلط ہے۔ اگر تعلیم کا مقصد صرف جاب کرنا ہی رہ جائے تو پھر ساری ڈگریز جو ہیں وہ فضول ہو جائیں گی۔ علم کا بالکل مقصد ایسے کبھی بھی جاب کرنا نہیں رہا ہے۔ بالکل جی بالکل ایسے ہی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور بدقسمتی سے جو ہے وہ یہی مسئلہ ہمارے اندر موجود ہے، زیادہ تر لوگوں کے اندر، کہ ہم اسکوپ کو جو ہے وہ پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں اور ڈگریوں کو دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسکوپ تو انسانوں کا ہے اور اپنے سکلز پہ ہے۔ تو ابو بکر بھائی آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ جو آج کا ٹاپک ہے میں چاہوں گا آپ اس پہ تھوڑا سا، جو ساتھ ساتھ ہم کمنٹس بھی لیتے رہیں گے، اگر سامعین میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ تو ابو بکر بھائی آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اس ٹاپک پہ کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب جو رمضان کریم ہے اور اس میں اسپیسیفکلی جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں، تو روزہ جو میں نے ٹاپک چوز کیا تھا اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ روزہ کو ڈیفائن کیا جائے، روزہ ہے کیا۔ تو میں نے اس پہ اوپر کوشش کر کے روزہ کو 2 ورڈز کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے۔ جو روزہ ہے وہ 2 چیزیں آپ کو فراہم کرتا ہے، کیا؟ ایک ہے تزکیہ نفس اور دوسرا ہے تصفیہ باطن۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں اپنے اس موضوع کو کلیئر کر دوں کہ جب اس کو جسٹیفائی کر سکوں گا تو پھر آگے جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ سمجھنا ناظرین کے لیے آسان ہوگا۔ تو بات کر لیتے ہیں روزہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کا ذریعہ ہے۔ تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کی جب تخلیق فرمائی تو اس کے ساتھ نفس بھی ودیت کیا۔ اب نفس کیا ہے اس کی ڈیٹیلز تو آگے آئیں گی، اور اس میں پھر مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ جو موضوع سے ریلیونٹ ہوں گے ان کو ذکر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو روزہ فراہم کرتا ہے وہ ہے پیوریفیکیشن آف نفس، آپ کے نفس کو پاک اور صاف اور اجلا کر دینا۔ اور دوسری چیز ہے تصفیہ باطن،
یعنی آپ کے باطن کی صفائی کر لیں. یعنی ایک آپ کی اپیئرنس ہے، آپ کا ظاہر ہے، جو آپ کی جسامت ہے، جس میں آپ کی ظاہری شکل و صورت آ جاتی ہے، جسامت آ جاتی ہے. ایک انر سیلف ہے جس کا تعلق باطن کے ذات ہے. روزہ کا تعلق یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تصفیہ باطن کا کام کرتا ہے، یعنی آپ کے باطن کو صاف ستھرا کر دیتا ہے. یہ موضوع ہے. اب اس کو میں آگے لے کر بڑھتا ہوں. جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون. اور پھر آگے روزے کے مقصد کو واضح کیا کہ روزہ کا مقصد کیا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی شعار ہو جاؤ، تم اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت اپنے دل میں پیدا کر لو. اب یہ سب سے پہلی حکمت ہے روزے کے اندر، جس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں کہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ تقوی کا حصول ہو سکے. اب میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ تقوی ہے کیا. اگر اس کو روٹ ورڈ دیکھیں گے اور لٹرل میننگ دیکھیں گے گرامر کے اعتبار سے عربک میں، تو تقوی کہتے ہیں کسی چیز سے بچ جانا. جو بچنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی کا لٹرل میننگ ہے. لیکن جب تقوی کو ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرمینالوجی کا مطلب کیا ہے، تو اولیاء نے، صوفیاء نے اور علماء نے اس کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز کی ہیں. اس میں سے صرف ایک ہی ڈیفینیشن کو آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ جیسی اللہ رب العزت نے پاک صاف اور ستھری روح انسان کو عطا کی، ویسی ہی پاک اور صاف ستھری روح اللہ رب العزت کو واپس لوٹا دینا، یہ تقوی ہے. اب اس کو مزید میں وضاحت کروں گا کیونکہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں آپ کے ذہن میں سوالات بھی آئیں گے کہ یہ چیز کیسے تقوی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو روح اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے وہ بالکل ویسے ہی صاف ستھری رہے اور ویسے ہی اللہ رب العزت کو صاف ستھری واپس کر دی جائے. یہ تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ محض انبیاء کے لیے ممکن ہے کیونکہ وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے اندر عیب نہیں رکھا. اور پھر اس کی پلس بہت زیادہ مصلحتیں ہیں کہ انبیاء کو معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک کیوں بنایا. مگر ہر انسان انبیاء کے علاوہ وہ خطا کا پتلا ہے. تو خطا جب سرزد ہوتی ہے انسان سے تو پھر دبا تو لگتا ہے روح کے اوپر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو سفید داغ اس کے دل میں رکھتا ہے، اور جب کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو ایک کالا داغ اس کے دل پر رکھتا ہے. تو یہ دل سے مراد حقیقتا نفس ہے کہ انسان کے نفس کے اوپر جو روح اللہ رب العزت نے عطا کی تھی اس کے اوپر دبے لگ جاتے ہیں. اب ان دبوں کو کیسے صاف کیا جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ جیسی روح اللہ رب العزت نے دی تھی ویسی روح ہی اللہ کو واپس کی جائے؟ تو اس کو میں آسان مثال کے ساتھ اگر سمجھانا چاہوں تو خرم بھائی، آپ کے گھر میں جب کوئی ونڈو یا کوئی میرر شیشہ جو ہے وہ گندا ہوتا ہے تو آپ اس کو کلینزر کے ساتھ صاف کر لیتے ہو، اور صاف کپڑا لے کے اس کی صفائی ہو جاتی ہے اور وہ پھر پہلے کی طرح اجلا اور صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح جب انسان کی روح کے اوپر کوئی داغ لگ جائے، کوئی ایسا فعل بد اس نے سر انجام دے دیا، کوئی امور ممنوعہ میں سے جو کام فاربیڈن ہے، اللہ رب العزت کی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، وہ اس سے سرزد ہو گیا، وہ دبا لگ گیا. اب اس کو صاف کیسے کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے آپ کو ساتھ میں کلینزر دیا ہے. وہ کلینزر توبہ ہے. یعنی توبہ کے ساتھ جب آپ صدق دل کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، تو پھر وہ جو داغ لگا تھا روح کے اوپر وہ پھر سے صاف ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، جتنے بھی بنی آدم ہیں یعنی جتنے بھی انسان ہیں وہ سب خطا کار ہیں، یعنی سب سے خطا ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے. اب یہ سارا
مرکز ہے روزہ کا، اس کا مقصد ہے، اصل مقصد کہ اللہ رب العزت آپ کی روح کو ویسا ہی صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کس لیے؟ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں۔ اب اس کو میں وضاحت کروں گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی تزکیہ نفس کرنا ہے، صرف رمضان کے مہینے میں ہی تزکیہ باطن کرنا ہے، اور باقی جو مہینے اب روزہ کا مقصد اللہ رب العزت کا بھوک اور پیاس نہیں۔ عام طور پر جب ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور نیت کرتا ہے روزے کی، تو اللہ رب العزت نے جو طریقہ سکھایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، وہ کیا ہے کہ کھانے پینے اور جتنی بھی نفسانی خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ بالکل۔ اب اللہ رب العزت کی شان تو یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی وہ جتنے بھی جہان ہیں وہ سب کو پالنے والا ہے، اس کو رزق دینے والا ہے۔ بالکل۔ ابوبکر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سامعین، بالکل ابوبکر بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں جو ہے وہ رمضان شریف کی جو ہے وہ رمضان شریف جیسی نعمت ہمیں اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اپنی جو شخصیت ہے اس کو نکھار سکیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مزید بہتر بنا سکیں۔ ابوبکر بھائی آپ کی ویڈیو کٹ گئی ہے، شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا ہے، اس کو ذرا چیک کیجئے گا۔ خرم بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابوبکر بھائی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کیجئے گا، شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی کا حصول کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو روزہ فرض کیا ہے اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات تو رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ اگر خالق ہے، اگر اس نے تخلیق کیا ہے تو وہ رازق بھی ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، اور وہ رزق بلا تخصیص دیتا ہے، وہ اسپیسیفیکیشن نہیں کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو دینا ہے، یہ ہندو ہے تو اس کو نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزہ کا مقصد پھر یہ نہیں رہا کہ اللہ رب العزت انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظمأ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہوں گے کہ ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور موجودہ حالات میں اگر میں اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لوں کہ چونکہ کوارنٹائن ہے اور اس کے ساتھ لاک ڈاؤن ہے، زیادہ مصروفیات نہیں ہے عوام الناس کی، تو بہت زیادہ وقت روزہ رکھ کے سونے میں گزار دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہے، یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ وقت، یہ چیز بھی آپ کے آبزرویشن میں آئے گی، آپ مشاہدہ کریں گے اس چیز کا۔ تو اس
روزہ کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. پھر جو تقوی کا حصول جو اس کا مقصد ہے وہ آپ کو کیسے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو. پھر آپ کی طرف سے انسان کی طرف سے یہ شکایت سامنے آتی ہے کہ میں نے روزے بھی رکھے ہیں لیکن اس کے باوجود جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا. روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، اس کے باوجود اپنے گناہوں سے خود کو روک نہیں پا رہا ہوں. اس کی بیسیکلی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ جو مقصد ہوتا ہے روزے کا، یہ جو مقصد ہوتا ہے نماز کا، وہ فوت ہو رہا ہوتا ہے اور انسان اس سے بالکل غافل ہوتا ہے. تو جب آپ سارا دن یا 2/3 حصہ جو ہے دن کا وہ سو کر گزار دیں گے. ہاں یہ درست ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن محض سونا عبادت نہیں ہے کہ آپ سارا دن ہی سو کر گزار سوتے دیں. ہیں. وہ آرام کی نیت سے، اگر یہ نیت ہو کہ رات کو اللہ کے حضور قیام کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، عبادت میں صرف کرنا ہے، تو پھر اس نیت کے ساتھ سونا آپ کا قابل عمل بھی ہوگا اور قابل ثواب بھی ہوگا، قابل اجر بھی ہوگا. اگر اس کے بغیر اگر آپ صرف وقت گزارنے کی خاطر سوئے رہیں گے تو وہ روزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اب نہیں. دوسری حکمت جو ہے، مختصراً اس کو لے کے چلتا ہوں، تزکیہ نفس کی طرف آتا ہوں. دوسری حکمت جو ہے وہ صبر اور شکر ہے جو روزہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھائی ہے. اب دیکھیے نعمتیں اللہ رب العزت نے تقسیم کی ہیں اور وہ کرتا ہے اپنے بندوں کے اندر، لیکن اس نے روزہ کے ذریعے سے رمضان کے مہینے میں آپ کو ایک عارضی کیفیت دی، ایک ٹمپریری کنڈیشن آپ کے سامنے رکھ دی کہ سپوز کر لیں، فرض کر لیں کہ آپ میری رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیں. تو جب آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے صبح سے لے کے شام تک، تو پھر آپ کو ریئلائز ہوگا کہ میری ان نعمتوں کا انسان کی نظر میں وقت اور حیثیت اور سگنیفیکنس کیا ہے. یعنی پھر انسان جب ان نعمتوں کا افطار کے وقت میں آتا ہے، سارا دن صبر کے ساتھ گزارتا ہے، پھر رات کو جب نعمتیں دوبارہ میسر آتی ہیں، افطار کرتا ہے، تو پھر باری تعالیٰ کی طرف شکر کرتے ہوئے جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں، اس کو الگ الگ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ صبر بھی ایک حکمت ہے روزہ کے اندر، رمضان کریم کے اندر، یا دوسری شکر کو بھی الگ سے بھی بیان کیا جاتا ہے، یا دونوں کو ایک ساتھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر صبر اور شکر جیسی عظیم نعمتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب تیسری حکمت جو ہے وہ جذبہ احسان. اور ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں جیسے آپ ورکنگ کرتے ہیں نیڈی پیپل کے لیے جو پور ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کا کام بہت امپریسو ہے. اللہ آپ کو اس میں مزید کامیابیاں دے. غریبوں کے ساتھ سنگت اور صحبت رکھنا یہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گا. اب روزہ کا ایک مقصد اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جذبہ احسان پیدا ہو. یعنی ایسے لوگ جو سوسائٹی کے اندر ہیں، جو مستحق ہیں، جو نیڈی ہیں، حقیقی طور پر آپ جب ان کے اندر ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، پیسے کی صورت میں ہو یا راشن کی صورت میں ہو یا ڈونیشن کسی بھی صورت میں ان کی کریں، فائنینشلی ہیلپ کریں، تو یہ جذبہ احسار بھی روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. جب انسان سارا دن جو ہے وہ خالی شکم کے ساتھ، خالی پیٹ کے ساتھ گزارتا ہے، تو پھر احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی بھی کما کر نہیں کھا سکتے ہیں، جو حقیقی طور پر مستحق ہیں، وہ کس قدر قابل احترام ہیں، وہ کس قدر قابل احسار ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا خیر سگالی کا رشتہ قائم کیا جائے. اور بہت ضروری ہے کہ غرباء کے ساتھ تعلق رکھا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز جنت میں جو غرباء ہیں، غریب لوگ میری امت کے، وہ سب سے زیادہ ہوں گے. اور اگر آپ ہسٹری کو اٹھائیں تو انبیاء نے، جتنے بھی انبیاء نے واعظ اور تبلیغ کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، ہر ایک نبی کا ساتھ دینے والے جو لوگ تھے وہ غرباء تھے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دین جو ہے وہ غرباء سے شروع ہوگا اور غرباء میں ہی رہ جائے گا قرب قیامت کے وقت. تو غرباء کے ساتھ جذبہ ایثار پیدا ہونا یہ بھی روزہ کی، رمضان کی ایک حکمت ہے. اب چوتھی جو حکمت ہے وہ ہے رضائے خداوندی کا حصول، کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جاتی. اب ایک صاحب علم تھے، ان سے کسی نے سوال کیا
ان کے مرید نے کہ کس طرح علم ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ جب آپ کو علم ہو جائے، آپ کا دل اس بات کے، آپ کا نفس اس بات کی گواہی دینے لگ جائے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے حقیقی معنی میں، یہ صرف ماشاء وہم اللہ۔ نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب تک انسان کے اندر خطا ہوگی، انسان کے ذہن میں یہ تاثر یا یہ خیال کبھی نہیں آئے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی منزل ہے۔ تو روزہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا کا حصول بھی ہے۔ سارا دن اگر وہی چیزیں ہیں جو عام دنوں میں حلال ہیں، کھانا ہے حلال ہے، عام دنوں میں اگر رمضان کے علاوہ اس کو سبجیکٹ کو پڑھا جائے تو فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو، تو معتدل طریقے سے کھانے پینے کا حکم دیا۔ پھر بہت جگہ پہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم ان کو گن نہیں سکتے۔ لیکن وہی چیزیں جو عام دنوں میں جائز ہیں، انہی چیزوں کو رمضان کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ناجائز کر دیا روزہ کی حالت میں۔ اور پھر دیکھنا یہ چاہا کہ کون میرے لوگ ہیں جو صابر ہیں، کون سے میرے لوگ ہیں جو شاکر ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں، پھر کون سے میرے لوگ ہیں جو میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے صرف میں نے کہا ہے تو میرے کہنے کی وجہ سے وہ میری بات مان رہے ہیں اور اس کو روک رہے ہیں، اپنے آپ کو اسی کھانے پینے سے بھی روکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ان ساری وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو تزکیہ نفس ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور تزکیہ باطن ہوتا ہے۔ تزکیہ باطن کی طرف آتا ہوں، آخری چیز میں عرض کر دوں کہ ایک حکمت تزکیہ نفس بھی ہے روزے کا، جو اصل موضوع ہے میرا، کہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے کہ انسان کا نفس جو مختلف برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لیکن جب رمضان کریم آتا ہے تو رمضان کے حیا میں اور رمضان کے احترام میں انسان بہت سارے گناہوں سے اجتناب کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسی جگہ پہ ہوں، آپ روزے سے ہیں، آپ خود اس بات کے شاہد بھی ہوں گے، آپ نے آبزرو کیا اپنی ذات کے اندر، ہر کوئی جتنے بھی سن رہے ہیں اس چیز کو آبزرو کریں گے کہ انسان کو نے جب روزہ رکھ لیا، انسان نے جب روزہ رکھا، پھر وہ کسی بھی خلوت کی حالت میں بھی ہو، وہ کبھی بھی اس کو توڑنے کی سعی نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، کیوں؟ اس کا ایک ہی یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب وہ ضروری ہے کہ اس کو جب اگر روزے کی نیت کر لی تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اب دوسری چیز جو ہے تصفیہ باطن، اب یہ کیا چیز ہے کہ باطن کی صفائی کر دی جائے، اس کو پاک صاف کر دیا جائے۔ ابھی عید جو ہے وہ قریب ہے، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں عید کی خوشی میں، عید کے آنے کی خوشی میں، رمضان کے اواخر میں صفائیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر مہمانوں کا آنا بھی ہوتا ہے، ایسا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تیاری کرتے ہوتے ہیں کہ آگے عید جو سیلیبریٹ کرنی ہے اس کے لیے صفائی ہو جائے۔ اس سے بھی ایک اور اگلی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، انسان کا جسم جب ظاہری جسم، اب بات کر لیتے ہیں تصفیہ باطن کیا ہے۔ ایک پہلے آپ کو سمجھا دوں تصفیہ ظاہر، کہ ظاہر کی صفائی جو ہے، اب آپ نے کسی بھی ایونٹ میں جانا ہو، کوئی آپ نے پروگرام اٹینڈ کرنا ہو، تو ہماری کوشش اور صحیح یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھا لباس پہنیں، اچھے طریقے سے تیار ہوں، کچھ سینٹ پرفیوم وغیرہ یوز کریں، اچھے طریقے سے ڈریسنگ کر کے جائیں، ڈیسنٹ لگیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ تصفیہ ظاہر ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ اچھا لباس ایسے نہیں پہنیں گے جب تک آپ اپنے ظاہر کو شاور لے کے پاک نہیں کر لیتے ہیں، صاف نہیں کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو کم عقلی کہلائے گا کہ ایسے ہی بغیر کسی شاور کے وہ لے لے۔ اب یہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ انسان، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے یعنی پاکیزگی حاصل کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس ظاہری صفائی کو سامنے رکھیں تو اسلام نے کتنا زور دیا
کہ نماز کے لیے بھی جب جائیں، عبادات کو بھی اگر آپ دیکھیں، نماز کے لیے جائیں تو پہلے وضو کر لیں، اپنا چہرہ صاف کر لیں، ہاتھ پاؤں صاف کر لیں، بازو صاف کر لیں، تو تصفیہ ظاہری صفائی کو بھی ضروری قرار دیا۔ اب اس امپورٹنس کو سامنے رکھیں تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق فرمائی تو انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے۔ ایک تو یہ ظاہری جسم ہے جو گوشت ووشت ہے یا پھر ہڈیاں ہیں، اور ایک باطنی جسم ہے جس کو آپ روح کہتے ہیں۔ اب یہ جو جسم ہے جو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مادی ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اور ایک ہمارا جو جسم کا دوسرا حصہ ہے وہ باطن ہے، وہ روح ہے، وہ ایک لطیف چیز ہے جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اب جب آپ دیکھیے کہ تصفیہ ظاہر ہو رہا ہے، کسی بھی ایونٹ پہ جانا ہے، کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو ظاہری طور پر صفائی ہو رہی ہے، آپ اچھی طرح سے اس کو پریپیئر کر رہے ہیں خود کو اس کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو باطنی صفائی ہے اس کے لیے آپ کو رمضان کریم اور روزہ دے دیا۔ یعنی صرف انسان کو ظاہر کی صفائی کے لیے نہیں بولا گیا کہ صرف ظاہر کو صاف کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم او کما قال، کہ اللہ رب العزت آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے نہیں یا دیکھتا، آپ کے، جی ٹھیک ہے، وہ آپ جتنا اچھا بننا سورنا آپ کا ہو لیکن وہ اس کو نہیں دیکھتا، آپ کے لباس کو نہیں دیکھے گا، آپ کی ظاہری وضاقتہ کو نہیں دیکھے گا، وہ کیا دیکھتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ رب العزت آپ کے دل کو دیکھتا ہے کہ آپ کا اخلاص کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز جو ہے، اب ظاہری طور پر تو صفائی آپ کو مل گئی شاور لینے سے، لیکن باطنی طور پر جو صفائی ہے وہ کس سے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے روزہ عطا کر دیا کہ اگر روزہ آپ کو ایسی چیز دے دی ہے کہ آپ اپنے اندر کو بھی صاف اور اجلا کر لیں۔ اب روح کی صفائی جو ہے وہ روزہ کے ذریعے ہے۔ اب جسم جو ہے، اب دیکھیں اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو آپ کچھ کھائیں گے، کچھ پیئیں گے، یہ ظاہری جسم کا تقاضا ہے۔ جب آپ اچھا کھائیں گے اور اچھا پیئیں گے، مضر صحت جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے آپ اوائڈ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا جو ظاہری جسم ہے، جو فزیکلی آپ سٹرونگ ہو جائیں گے، لیکن روح کا جو تعلق ہے وہ اس سے اپوزٹ ہے۔ روح کیا ہے؟ روح جب کب سٹرونگ ہوتی ہے؟ وہ کب سٹرونگ ہوگی؟ جب آپ اس کو نہیں کھلائیں گے۔ یعنی جب آپ تصفیہ باطن کی بات کرتے ہیں تو تصفیہ باطن اس وقت ہوتا ہے جب صبح سے لے کے شام تک اللہ کی رضا کی خاطر آپ کھانے پینے سے پاک رہ جائیں۔ اب جو اس کے سائنٹیفک ایسپیکٹس ہیں کہ اس کے سائنس نے جو آج تک پروو کر دیا کہ روزے کے کیا فائدے ہیں یا بینیفٹس ہیں، ان کو تو میں نہیں لے رہا، لیکن اس کو لے رہا ہوں کہ تصفیہ باطن جب ہوتا ہے یہ روح کو نہ کھلا کر ہوتا ہے۔ یعنی گویا اللہ رب العزت نے 11 مہینے آپ کو دیے کہ آپ اپنے ظاہری جسم کے اوپر ورک کریں، آپ کھائیں بھی، آپ پیئیں بھی، ہیلدی رہیں، لیکن جب ایک مہینہ آ جائے رمضان کریم کا تو اس میں خاص میری رضا کی خاطر آپ اس کو جو ہے کھانے پینے سے اجتناب کر لیں۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ یہاں تک جو چیز تھی، آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ وقت کتنا ہو گیا تاکہ میں اس حساب سے چیز کو وائنڈ اپ کر دوں۔ آپ طریقے سے لے کے چلیں، بس ہم اس کو ابھی تھوڑی دیر مزید چلائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے، تقریباً 20-25 جی منٹ ٹھیک ہے، مزید کو چلائیں تاکہ آپ کی بات مکمل ہو جائے، اور سامعین جو ہیں وہ جو آپ کو سننا چاہ رہے تھے، ماشاءاللہ ہمارے کمنٹس آ رہے ہیں یہاں پہ۔ حجاز بھائی کہہ رہے ہیں جی کہ جی ماشاءاللہ ویلکم ابو بکر بھائی، اور اس کے بعد مس اقرا، شکریہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احمد یونس اور مس سمیرا، تھینک یو سو مچ، آپ سب کا بہت شکریہ ابو بکر بھائی کے لیے، آپ اتنی محبت رکھتے ہیں۔ جی ابو بکر بھائی۔ جی تو اب دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے جی جی بات کی نا کہ روزہ جو ہے وہ آپ کا تزکیہ نفس کرتا ہے، تو بالکل نفس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں۔ بالکل سب سے بالکل پہلے جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے، یعنی ایک ماشاء ایسا اللہ، نفس ہے جو سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا ہے۔
جب انسان ہوتا ہے وہ عبادات سے اگر دور رہتا ہے تو آپ ایسے لوگوں میں مشاہدہ کریں گے کہ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے سوسائٹی کے اندر جو عبادات کے سے بہت دور ہیں. پاسبل یہ ہے کہ ان کا نفس نفس امارہ ہے، یعنی وہ ایک سٹیج پر ہیں جو سب سے نچلا سٹیج ہے، نفس امارہ، یعنی وہ گناہ کی طرف مائل کرنے والا ہے. دنیا کی جو رغبتیں ہیں وہ ان کی طرف چلا جاتا ہے. اب دنیا کی رغبتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے بہت ساری چیزوں کی محبت جو ہے اس کو خوبصورت بنا دیا. یعنی بہت ساری دنیا کی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جب ان دنیاوی چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان کی محبت اس کے دل میں بس جاتی ہے. اب سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے ذکر کی وہ ہے النساء، خواتین کی محبت. اب یہ جنس سے مخالف لیا جائے گا، اس سے مراد اگر جنس مرد ہے تو اس سے مراد عورت کی محبت ہے، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے مراد مرد کی محبت ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ محبت، اب اس میں ایک اور چیز واضح کر دوں کہ میاں اور بیوی کا جو نکاح کا رشتہ استوار ہوتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد جو محبت کا تعلق ہے اس کی اسلام ترغیب دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو طریقہ غلط ہے اس سے اجتناب کرنے کا حکم ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نامحرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ انسان کے سر کے اندر کوئی کیل ٹھوک دیا جائے. یعنی وہ اتنی زیادہ پین جو ہے وہ اس کو اگر برداشت کر سکتا ہے تو کر لے، مگر نامحرم کو چھوئے نہ. تو اس قدر پہلی جو محبت اور شہوت انسان کے لیے ذکر کی ہے وہ یہ ہے. اب یہ انسان کا نفس امارہ ہے جو اس کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے، دنیاوی رغبت کی طرف. بل بنین، پھر اولاد کی محبت بھی ہے کہ اولاد کی محبت بہت زیادہ گھر کر جاتی ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا کہ اولاد کی محبت کس قدر ہونی چاہیے، کس حد تک ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹے عطا کیے، اور بہت زیادہ آزمائش کے وقت کے بعد، یعنی آخری عمر میں جا کر بہت زیادہ ایجڈ تھے تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 2 بیٹے عطا ہوئے. لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیچا گیا تو بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی اپنے بیٹے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے آزمانے کے لیے، آزمائش کے طور پر کہ میری محبت غالب ہے یا اپنے بیٹے کی محبت غالب ہے، اللہ رب العزت نے پہلے حکم دیا کہ ان کو وادی مکہ میں چھوڑائیں، تنہا چھوڑائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو قربان کرنے کا بھی حکم دیا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی محبت جو ہے وہ غالب رہی. تو اولاد کی محبت جو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بہت خوشنما بنا کر بھیجا ہے کہ یہ دنیاوی محبت ہے، رغبت ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، پھر فرمایا سونا اور چاندی کے ڈھیر، یعنی بہت زیادہ مال و دولت کی کثرت، یہ بھی انسان کے لیے ہم نے خوبصورت بنائی. اب یہ نفس ہمارا جو پہلا درجہ ہے یہ انسان کو اس طرف راغب کرتا ہے، اس طرف کھینچتا ہے کہ دنیا کا مقصد جو ہے وہ اصل مقصد کو چھوڑ دیا جائے، اور حصول دولت کے لیے، مال و دولت کے لیے، چاہے وہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہوں، ناجائز طریقے سے کما رہا ہوں، یا حرام طریقے سے ہے، تو جس طریقے سے بھی ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ رغبت بھی انسان کے اندر رکھی ہے، یہ بھی نفس امارہ ہے جو اس کو اس کی طرف کھینچتا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر بخل آتا ہے، انسان کے اندر کنجوسی آتی ہے، انسان کے اندر حرص اور طمع اور لالچ بڑھتی ہے، انسان شہوات پرستی کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ نفس امارہ ہے. اس کے اگر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے روزہ رکھے، اس کی عبادات کو ان کے تقاضوں کے ساتھ پورا کرے، تو پھر اس سے اگلا درجہ انسان کے نفس کو نصیب ہوتا ہے جو کہ نفس لوامہ ہے. یعنی یہ وہ درجہ آ جاتا ہے کہ لوامہ لفظ جو ہے یہ ملامت سے نکلا ہے. یعنی اگر کوئی انسان نفس امارہ میں اگر کوئی انسان کچھ گناہ کر رہا ہے تو نفس اس کو ملامت نہیں کرتا، لیکن اس سے اوپر درجے میں جب نفس
لوامہ کے درجے میں آپ کا نفس آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نفس آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کام تم نے غلط کیا، غلط کیا ہے۔ یہ جو چیز ہے تم نے غلط کی ہے۔ انسان کا نفس انسان کو بتانا شروع کرتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تم سے سرزد ہوئی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ نے چوری کی، اب چوری کرنے کے بعد اگر چور کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جو بھی ہے یہ چیز جو چوری کی ہے یہ غلط طریقہ تھا، اس طریقہ سے کہ یہ مال دولت حاصل کرنا درست نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ درست نہیں، نفس لفظ لوامہ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ پھر اس بالکل، نفس میں کیا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کا نور پیدا ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ زیادتی کے ساتھ نفرت کرنا شروع ہوتا ہے، اور جو بلائی ہے اور نیکی ہے اس کے ساتھ رغبت اور محبت پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ پھر بالکل، اس کے بالکل، بعد تیسرا ہے وہ جو نفس جو ہے اس سے اوپر درجہ ہے ملہمہ، جس میں انسان کو الہام ہونا شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو رویائے صادقہ آتے ہیں، یعنی سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو چیز خواب میں دیکھتے ہیں اس کی تعبیر اگر صحیح طریقے سے معلوم کی جائے تو وہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وجدان ہوتا ہے کہ کچھ خطرہ ہو تو اللہ کی طرف سے یہ ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ اس درجے میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے چوتھا درجہ، جس میں انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، کہ وہ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ کوئی عداوت یا دشمنی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے وہ خود کو پاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں جب پہنچتا ہے تو وہ نفس اس کا اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ یعنی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور یہ مقام جو ہے اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو اور مقرب اور صالحین بندوں کو عطا کرتا ہے، یہ جو نفس مطمئنہ کا ہے۔ اس سے آگے بھی 3 نفوس ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو نفس ہے یہ مختلف سٹیجز جو میں نے بتائے کہ سب سے پہلے نفس امارہ پہ ہے، پھر لوامہ پہ جاتا ہے، پھر ملہمہ پہ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مطمئنہ تک چلا جاتا ہے۔ یہ سارے نفس کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو حقیقی معنی میں واقع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزے کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کریں۔ اگر روزے کو ماشاء اس اللہ، کے بالکل، تقاضوں کے ساتھ آپ پورا کر دیں گے تو پھر آپ کا نفس جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا، آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آج کا ٹاپک تھا کہ روزہ تزکیہ نفس کیسے کرتا ہے، اس کا ذریعہ کیسے بنتا ہے۔ اب انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس میں صبر اور شکر بھی آتا ہے، تو نفس امارہ میں جو دنیاوی رغبت ہے، مال و دولت کی رغبت ہے، وہ چاہت ہے، حرص ہے، وہ ساری چیزیں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر نفس لوامہ پر پہنچتا ہے، تو اگر روزے کی حالت میں کچھ غلط کر لے تو روزہ رکھنے کے باوجود پھر وہ انسان کو نفس ملامت کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھا تھا، روزے کی حالت میں بھی چگلی کر رہے ہو، روزے کی حالت میں بھی بد زبانی کے ساتھ بد اخلاقی سے کام کر رہے ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ 2 خصلتیں ایسی ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ مومن کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا، یعنی بخل نہیں ہوگا، ہمیشہ کشادہ دل ہوگا۔ اور دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نفس ملہمہ کی بات کر رہا تھا، نفس لمامہ کی، کہ اس کا نفس جو ہے اس کو ملامت کرتا رہے گا، وہ خطا کار نہیں ہوگا، وہ کسی بھی خطا کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کب نصیب ہوتی ہیں، نفس کب اپ گریڈ ہوتا ہے، جب روزے کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کیا جائے۔ اب اگر دیکھا جائے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں اپنی گفتگو کے، وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس کے تقاضے ہیں کیا۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ روزے کو کیسے رکھا جائے، رمضان کیسے گزارا جائے، تو وہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔
اب سب سے پہلی چیز تو سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کریم امت مسلمہ کو ایک خاص تحفہ دیا ہے، اور اس کے اندر اعمال کا جو اجر ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت شیاطین کو جو ہے وہ جکڑ لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے پہلی رات، تو اللہ رب العزت 5 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کو عطا کرتا ہے، یعنی پہلی امتوں کو یہ عطا نہیں ہوئی، یہ خاص تحفہ ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس میں پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے اور بالکل پہلی رات ہوتی ہے، پہلے روزے کی پہلی رات، تو اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کی طرف نظر التفات کے ساتھ، یعنی محبت بری نظر کے ساتھ، رحمت بری نظر کے ساتھ دیکھتا ہے، اور جس کو اس نظر کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ یہ پہلی چیز ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اس رمضان کریم۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں، تو میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوں۔ بہرحال جو چیزیں ہیں ان کو بھی میں ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ دوسری چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ میری امت کو خاص طور پر عطا کی گئی، وہ کیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب امت محمدی کا کوئی فرد روزہ رکھتا ہے، تو اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی مشک پیدا ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے وہ مشک جو انسان کے منہ میں روزہ رکھنے کے باعث پیدا ہوئی ہے، مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ دوسری، اب یہ سمجھیے گا کہ روزہ کوئی یہ عبادت نہیں ہے، میں اب ساتھ میں اصلاحی پہلو کی طرف بھی آ رہا ہوں، کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ صبح روزہ رکھا اور سونے کی نیت کے ساتھ آپ سو گئے، تو پھر روزہ کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، تو پھر جو مشک ہے وہ اللہ کو کیسے پسند آئے گی جب آپ نے سارا دن جو ہے وہ سو کر گزار دیا یا دیگر مشاغل کے اندر گزار دیا، اپنا سیل فون یوز کرتے ہوئے گزار دیا۔ اب آگے میں بیان کرتا ہوں کہ کون سی چیزیں جو ہیں، جو الٹرنیٹو بھی دوں گا کہ سلوشن کیا ہے، کون سی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ تیسری چیز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کی خاص طور پر تحفہ کے طور پر، وہ ہے کہ ہر رات، رمضان کریم کی ہر رات، فرشتے امت محمدی کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ روزے رکھ رہے ہیں، یہ رات کو قیام کر رہے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سب کے لیے تو دعا کرتے ہیں، لیکن دعا قبول اسی کے حق میں ہوگی جو روزہ کا تقاضا پورا کر رہا ہوگا، جو جملہ عبادات کو سر انجام دے رہا ہوگا۔ اگر روزہ رکھ لیا جائے اور عبادات میں کوتاہی ہو، نماز کے اندر کوتاہی ہو، تلاوت قرآن نہ ہو، درود شریف کی کثرت نہ ہو، اور دیگر نوافل نہ پڑھے جائے، نفلی عبادات کا تعلق نہ ہو روزے کے ساتھ، تو پھر ایسے لوگوں کے حق میں یہ دعا فرشتوں کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر تیسرا فرمایا، چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے رمضان کریم کے اندر، اور وہ حکم کیا ہے کہ اے جنت کہ تو تیار ہو جا، مزین ہو جا۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ وہ میرے روزہ دار لوگ جو دنیا میں ہیں، تھکے ماندے ہوئے جب تیرے پاس آئیں گے تو تو ان کے لیے تیار ہو جاتا کہ تمہارے اندر آ کر وہ راحت اور سکون حاصل کر۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا۔ اور آخری چیز، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ آخری ایام آ رہے ہیں، آخری عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جب آخری رات ہوتی ہے رمضان کریم کی، تو اس میں ان رات کے اتنے زیادہ فضائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں کہ وہ اس ٹاپک کو اگر میں چھیڑوں گا تو اصل ٹاپک رہ جائے گا، لیکن عام طور پر سوسائٹی میں جو آبزرو کیا گیا ہے کہ اس کو چاند رات کہہ کر عید کی شاپنگ میں یا گلی کچوں میں وقت صرف کر دیا جاتا ہے، یا رات کو گزار کر سیل فون استعمال کر کے یا کسی اور ایکٹیویٹی میں خود کو شامل کر کے وہ وقت گزار دیا جاتا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیں، حضور نے فرمایا کہ جو 5واں تحفہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ کیا ہے کہ آخری رات جب آتی ہے رمضان کریم کی، جب رمضان الوداع ہو رہا ہوتا ہے،
تو اس رات میں اللہ رب العزت سب لوگوں کی جو اس سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ماشاء اور اللہ۔ یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ایک مرتبہ اپنے ممبر مبارک پر تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے پہلا قدم رکھا اور آمین کہا، پھر دوسرا قدم رکھا پھر آمین کہا، پھر تیسرا قدم رکھا پھر آمین کہا۔ اب صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فعل کو دیکھتے تھے، آپ کی ہر سنت کو دیکھتے تھے تاکہ اس کو فالو کیا جائے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہنا ضروری ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں تو آپ نے 3 دفعہ آمین کہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے 3 بد دعائیں کی اور میں نے ان کے جواب میں آمین کہا ہے۔ آپ اس کو غور طلب بات ہے کہ وہ کون بہت سی بہت 3 بد طلب ہے، دعائیں ہیں بالکل وہ کون سی باتیں تھی؟ جس پر ایک نبی، یاد رکھیں نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اپنا ہو یا غیر ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، آپ کی ذات جو ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو بد دعا کا نبی کی زبان سے سرزد ہونا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن جب جبرائیل امین علیہ السلام نے بد دعا دی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، تو حضور نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ سب سے پہلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان جب اس کو والدین جو ہیں وہ میسر آئیں، چاہے 1 یا 2 بڑھاپے کی عمر میں والدین میسر آئیں، وہ جوان ہو اور والدین بڑھاپے کی عمر میں ہو، چاہے والدہ یا والد ہو یا دونوں ہوں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ ہلاک اور برباد کر دے۔ جبرائیل نے یہ فرمایا تو حضور نے فرمایا آمین۔ اب دوسری چیز جو ریلیونٹ حصہ ہے اس کو لے لیتا ہوں۔ دوسری چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ اس شخص کو ہلاک اور برباد کر دے جس کو رمضان کریم کے روزے میسر آئے، یعنی اس نے رمضان کریم کو پا لیا اپنی زندگی کے اندر، مگر اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کر کے، اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کر کے اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لی، اپنی بخشش نہیں کروا لی، تو حضور نے فرمایا آمین، یعنی ایسے شخص کی ہلاکت کے لیے بھی دعا کی۔ اب یہ چیزیں ہیں جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اب عام طور پر اب ان چیزوں کی طرف لے کے آ رہا ہوں جو سوسائٹی میں عام طور پر ہیں اور وہاں اس طرف دھیان نہیں جاتا، اور پھر وہ جو تزکیہ نفس ہے اور وہ تصفیہ باطن جو ہے وہ میسر نہیں آتا، انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو روزے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ روزے کی امپورٹنس کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ روزہ کی عبادت جو ہے وہ کیسی عبادت ہے اور اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو پھر یہ چیز سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیسے کیا جائے۔ اب اللہ رب العزت نے حدیث قدسی بیان کی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، سب لوگ نے یہ سن رکھی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اب کسی اور عبادت کے لیے چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو یا جملہ عبادات جتنی بھی نوافل ہیں، غریبوں کو کھلانا یا کوئی اور عمل، جتنی بھی عبادات ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی جزا دوں گا میرے لیے، نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے۔ اب پھر آگے بھی فرمایا کہ پھر ایسا روزہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جس کے اندر فحش کلامی ہو۔ پھر اس کے لیے بھی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اس سے پرہیز نہیں کیا جاتا، بد اخلاقی سے، بد زبانی سے، فحش گوئی سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو فحش گوئی سے نہ کرے، یعنی فحش گوئی کو سے اپنے آپ کو باز رکھ لے۔ دوسری چیز فرمائی کہ جھگڑا نہیں کرے، اور پھر تیسری چیز فرمائی کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے، یہ تو ہے
کہ آپ اپنے آپ کو روک لیں، جھگڑا نہیں کر رہے، لیکن کوئی اگر آپ سے جھگڑا کرے یا آپ کو گالی دے تو حضور نے فرمایا کہ تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی میں روزے سے ہوں، یعنی اس کو منع کر دیا کہ روزے کی حالت میں جھگڑے نہ۔ یہ روزہ کا تقاضا ہے کہ عام ماشاء اللہ، حالت میں بھی ان چیزوں کی ممانت ہے، عام حالت میں بھی، کہ کسی کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے، فحش گوئی نہ کی جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے۔ حضور نے فرمایا جو گالی گلوچ کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ نہیں بالکل، تو یہ چیزیں عام حالت میں بھی ممنوع ہیں، لیکن جب روزہ کے اندر ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب روزہ کے اندر اس طرح کا کوئی عمل کیا جائے گا تو اس کے اوپر پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔ بالکل، پھر فرمایا کہ اب سمجھیے کہ روزہ دار کو اللہ رب العزت مقام اور مرتبہ کیا دے رہے ہیں۔ ایک تو میں نے کیا عرض کر دی حدیث سنوار کا کہ اس کے منہ کی مشک جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ اس سے آگے چلیے، اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ندا دے گا، یقال این الصائمون، کہ روزہ دار کدھر ہے؟ اسپیشلی روزہ داروں کو اللہ رب العزت پکارا جائے گا، پکارے گا، ان کو بلائے گا، فیقومون، جب وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو بتائے گا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، باب الریان۔ فرمایا کہ اس دروازے سے ان جنتیوں کو داخل ہونے کا حکم دے گا اور روزہ داروں کے علاوہ کسی اور کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو آپ سمجھیے نہیں کہ ہوگا، اللہ رب العزت نے کتنا امپورٹنس دی ہے روزہ دار کو، کیونکہ وہ اللہ کے رضا کی خاطر اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روک رہا ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے جو عام طور پر بہت زیادہ مس کی جاتی ہے اور میں اس کو تھوڑا زیادہ ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول نہیں بنایا جاتا۔ عام طور پر اگر تلاوت کی بھی جاتی ہے تو محض عربی کو سمجھ لیا جاتا ہے۔ بالکل، اب بالکل، خرم بھائی، انفارچونیٹلی لوگ جو ہیں ترجمہ القرآن کی طرف نہیں آتے، نہیں آ رہے، یعنی بالکل قرآن میں ایسا آپ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو، یہ سب سیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ عربک جو ہے وہ آپ کی مدر لینگویج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پروفیٹک لینگویج ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اللہ کی زبان ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس کے تراجم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ مختلف زبانوں کے اندر دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں ترجمہ نہیں ہے؟ تو جب ترجمہ کیا جائے تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ چونکہ اصل زبان سمجھنا جو ہماری مدر لینگویج نہیں ہے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی رہنمائی لی جائے۔ اب آپ جی کو جی اگر چائنیز زبان کے اندر میں کوئی میسج فارورڈ کر دوں تو آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کو اتنا تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک میسج آیا ہے ابو بکر صاحب کی طرف سے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، آپ اس بالکل کو ایسا سمجھ نہیں سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے، جو ریڈر ہے اس میسج کا، اس کی زبان چائنیز نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل، اب ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ وہ، پھر ایک اور چیز ہے، آپ واٹس ایپ کون نہیں یوز کرتا آج کے زمانے میں؟ آپ دیکھیے کہ جب واٹس ایپ آپ یوز کرتے ہو، آپ کے کسی دوست کا میسج آتا ہے تو آپ کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو فراغت کا وقت ملے، آپ کے پاس اسپیئر ٹائم ہے، آپ فوراً سے ریپلائی کریں۔ ایسا ہے، اور ایسا ڈیلیٹ کرنے کو بہت عیب سمجھا جاتا ہے جاتا کہ ہے، لیٹ ریپلائی کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ جو قرآن مجید ہے یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یا صرف بالکل، یہ ایک گھر میں برکت کے لیے رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے کہ بالکل، اگر کوئی مرنا ہو جائے، کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے، وہ بھی صرف چند سپارے پڑھ کے رکھ دیے جائیں۔ تو قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا، وہ کیسے بحال ہوگا؟ آپ سمجھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے میسج ہے، قرآن مجید اللہ کی طرف سے میسج ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میسج کو آپ سین کر رہے ہیں یا نہیں، اور پھر نہیں ہے، صرف سین کر رہے ہیں یا پھر اس کا رپلائی بھی کر رہے ہیں، اس کو کر سمجھ رہے رہے ہیں۔ ہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء آپ اللہ، صرف سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا،
آپ کی زبان نے پڑھ دیا، وہ عربی کا ایک جملہ ہے، آپ نے یاد کر لیا، آپ ریپیٹ کرتے جا رہے ہو نماز کے اندر. یہی چیز نماز کے ترجمے میں بھی ہے، یہی قرآن مجید کے ترجمے میں بھی ہے کہ جب تک ٹرانسلیشن آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کیا پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر جب آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیا پڑھے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کو آپ آنسر نہیں کر سکتے، آپ اس کو جواب نہیں دے سکتے. تو یہ میسج جو اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہے ہیں تو ان کو پڑھنا ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، اور ماشاء اللہ۔ جب طلوع شمس ہو جاتا تھا، یعنی جب سورج نکلتا تھا، اس کے بعد استراحت کے لیے، آرام کے لیے جاتے تھے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رمضان کریم کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ جب رمضان کریم آتا تو جبرائیل امین علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے. یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف سے جن آیات کا نزول ہو چکا تھا، ان نزول شدہ آیات کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ تکرار کرتے تھے، دہراتے تھے، تاکہ قرآن مجید کی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو پڑھنا جو ہے وہ امت تک ایک میسج چلا جائے کہ قرآن مجید کو صرف رکھنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے. تو رمضان کریم جو ہے اور روزہ جو ہے وہ جب اپنے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو لے کر آ جائے، یہ تقاضا ہے روزے کا کہ اس میں آپ تلاوت قرآن کریں اور اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، تو پھر آپ کو تسبیح باطن نصیب ہوگا، پھر آپ کو تزکیہ نفس نصیب ہوگا. پھر دوسری اور آخری چیز میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ جو چیز کر سکتے ہیں وہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عام طور پر سوسائٹی کے اندر تراویح سے پرہیز کیا جاتا ہے کہ 20 رکعت ہیں، کون کھڑا ہو 20 رکعت کے لیے، اور پھر بالکل حافظ صاحب بالکل۔ جو ہیں وہ اتنی طویل تلاوت کرتے ہیں، تو نفس کے اوپر یہ بہت زیادہ بوجھ لگتا ہے، عیب محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے کیسے کھڑا ہوا جائے. اور بالکل عام طور پر جو لوگ مساجد میں جو چیز مشاہدہ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں ان کے ساتھ شامل ہو جایا جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی بڑی سعادت ہے جو تلاوت قرآن کی اور اس کی سماعت کی جو سعادت ہے اس سے محروم کیا جا رہا ہے خود کو. تو حضور نے فرمایا من صام رمضان، یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں جو تراویح سے اجتناب کرتے ہیں اور دوسری خوش گپیوں میں اور دوسری مصروفیات میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں رمضان کریم کے رات میں رمضان کریم کے روزے رکھتا ہے. اور دوسری حدیث میں ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رات کو قیام کرے یعنی اللہ کے حضور کھڑا ہو ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں، یعنی اس سے مراد تراویح ہے یا دیگر اور نوافل ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر وہ صدقے دل سے خالص نیت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں چلے جائیں تو ساتھ میں شامل ہو جائے یا بعد میں اس کو پورا کر لے، تو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے اندر قیام کرے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. اب یہ چھوٹی چیز بالکل نہیں ہے. تراویح کے اندر ماشاء اگر یہ تراویح کو اگر معمول بنایا جائے، اب موقع بھی ہوتا ہے، دستور بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انسان جو ہے وہ سہل پسندی کی طرف جاتا ہے، آسانی کی طرف جاتا ہے، اور تراویح جو ہے اس کو بہت سمجھ کر اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے. لیکن حضور نے بالکل بشارت دی ہے، فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رات کو قیام کر لے رمضان کی حالت، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. اب یہ رمضان اٹ بالکل سیلف ایک میسج آخر میں آپ کو ڈیلیور کر دوں، رمضان کا میسج کیا ہے. اب رمضان کا میسج صرف رمضان تک محدود نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں صرف گناہ نہیں کرنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف روزے کی حالت میں اپنے نفس کو خواہشات سے پاک رکھنا ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں ہی صرف قرآن مجید کی تلاوت کی جائے.
ایسا نہیں ہے کہ صرف روزے کی حالت میں ہی راتوں کو قیام کیا جائے، نماز تہجد کے لیے اٹھا جائے، یا قرآن مجید کی ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی جائے. یہ ساری چیزیں بالکل تو رمضان میں کرنی ہے، یہ تقاضے ہیں، ان کو پورا کریں گے تو آپ صحیح معنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں. مگر رمضان ایک مہینہ آ کر آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اپنے نفس کو اس طرح سے آپ ڈھال لیں، اس کو اس کا ہوں عادی بنا لیں، تاکہ ہوں باقی جو 11 مہینے ہیں اگلے رمضان تک وہ آپ ہوں اپنے نفس کو اسی چیز کے تابع کر لیں. یعنی قرآن کی ماشاء مجید کی تلاوت صرف رمضان تک محدود نہ رہے، رمضان میں اللہ اس کو ہیبٹ کے طور پر ڈیولپ کر لیں، اور جب وہ ڈیولپ ہو جائے تو پھر عام دنوں میں، جب عام دن آ جائیں باقی 11 مہینے، تو پھر اس ہوں عادت کو آگے لے کر چلتے چلے جائیں باقی مہینوں میں. ماشاء اسی طرح جب راتوں کے اندر قیام کرنے کی، راتوں کے اندر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی عادت اگر رمضان کے اندر ڈال دیں گے تو باقی دنوں میں اس کو کنٹینیو کریں گے. تو یہ رمضان کا میسج ہے. اگر اللہ کوئی چیز رہ گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے. جتنی چیزیں تھیں میں نے کوشش کی کہ آپ نے وقت ماشاء کے اللہ بہت اندر اندر. اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور یہ چیزیں جاننا سب کے لیے، یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں. جس طرح سے آپ نے بات کی ماشاء اللہ، تراویح کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کی بات بالکل درست ہے. بچپن سے جو چیز میں دیکھتا آیا ہوں اور ابھی بھی جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہی کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں سستی دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ الفاظ یوز جی کروں گا کہ ہم سستی دکھاتے ہیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ دیر وہاں بیٹھیں، اور جیسے ہی امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں جائیں تو بھاگ کے پھر ہم اس میں شرکت کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ کی بات بالکل درست ہے. جس چیز کا اتنا زیادہ مقام ہے کہ ہمارے لیے وہ نعمت سے کم نہیں ہے، اس میں ہم سستی دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی ساری باتیں بہت زیادہ پروڈکٹیو بھی تھی، اور مجھے امید ہے کہ سامعین نے بہت کچھ اس سے سیکھا بھی ہوگا. ابو بکر بھائی، ونس اگین میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارا آج کا سیشن ختم ہوا جاتا ہے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم بہت نکالا، شکریہ. اور اتنی پروڈکٹیو اور فروٹفل جو ڈسکشن ہماری ہوئی، اور آپ نے سامعین کے ساتھ اتنی اچھی باتیں شیئر کی. امید ہے انہوں نے سیکھا ہوگا، اور کسی ایک بندے نے بھی آپ کی بات سے سیکھ کر جو ہے وہ راہ راست پہ اگر آ گیا تو اس کے جو اس کا ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کی سوسائٹی کا بھی، آپ کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اپنے محبت کا اظہار کیا اور ہمیشہ یاد رکھا. اللہ رب ماشاء العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس کو قبول فرمائے، اور اگر اس میں کہیں کچھ کمی کوتاہی ہو تو اس کو معاف فرمائے. وآخر اللہ. دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی، میں پاکستان یوتھ ٹریننگ سوسائٹی کے تمام سامعین کا بھی ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے سیشن میں آپ لوگوں نے شرکت کی، اور ہمیشہ پاکستان یوتھ ٹریننگ سوسائٹی کے سیشنز میں آپ لوگ شرکت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگوں نے کمنٹس کیے اور اچھے الفاظ کے ساتھ اپریشیٹ بھی کیا، اور اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو. آج کا سیشن ختم ہوا. جزاک اللہ.